بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ آخرت کی کمائی کا بہت بڑا سیزن ہے۔ جس طرح دنیا کمانے کے مختلف مواقع آتے رہتے ہیں، مثلا سردی میں گرم کپڑے والوں کی خوب کمائی ہوتی ہے، عید پر درزی اور حلوائی خوب پیسے کما لیتے ہیں، اور بارش میں رکشہ ٹیکسی والوں کی خوب کمائی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آخرت کی کمائی کے بھی مواقع آتے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک بے حساب نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اس میں اجر و ثواب خوب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض ادا کرنے کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض ادا کرنے کے برابر ملتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان کی آخری رات آنے تک بند نہیں کیا جاتا، اور کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں لکھ دیں گے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان بنا دیں گے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ پھر جب روزے دار رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس روزے دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے رہتے ہیں۔ اور رمضان کی رات یا دن میں اللہ کے حضور جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے بدلے اس کو جنت میں ایک ایسا درخت ملتا ہے جس کے سائے میں
سوار 500 برس تک چل سکتا ہے۔ کیا آپ کو آخرت میں سرخ یاقوت اور سونے کے محل اور فرشتوں کی دعائیں مغفرت کی ضرورت ہے؟ اگر ہے، ضرور ہے، تو اس کے لیے اعمال صالحہ کو اختیار کریں اور اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے، اے اللہ، اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے مقرر فرما دیجئے، یعنی جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکے۔ اسی طرح حور عین بھی عرض کرتی ہیں، اے اللہ، اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے واسطے کچھ شوہر مقرر فرما دیجئے۔ چنانچہ جس آدمی نے رمضان کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی اور کوئی نشہ آور چیز استعمال نہیں کی اور نہ کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا اور نہ کوئی گناہ کبیرہ کیا، تو اللہ تعالی رمضان کی ہر رات میں اس بندے کی 100 حوروں سے شادی کر دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک محل سونے چاندی اور یاقوت اور زمرد کا تیار کر دیتے ہیں۔ اس محل کی لمبائی چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ اگر ساری دنیا اکٹھی کر کے جمع کر کے اس محل میں رکھ دیا جائے تو ایسی معلوم ہو جیسے دنیا میں کوئی بکریوں کا باڑا ہو، یعنی جس طرح تمام دنیا کے مقابلے میں بکریوں کا باڑا چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح اگر ساری دنیا جنت کے اس محل میں رکھ دی جائے تو بکریوں کے باڑے کی طرح چھوٹی سی معلوم ہوگی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جس آدمی نے اس مبارک مہینے میں کوئی نشہ والی چیز پی یا کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا یا گناہ کبیرہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے نیک اعمال ختم کر دیں گے۔ لہذا رمضان کے مہینے میں بے احتیاطی سے بچو، کیونکہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں حدود سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے مقرر کر دیے ہیں جن میں سے تم ہر طرح کی نعمتیں استعمال کرتے ہو اور لذتیں حاصل کرتے ہو۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرانے کے لیے خاص فرما لیا ہے، لہذا رمضان کے مہینے میں بے احتیاطی سے بچو اور جان و مال سے اللہ رب العزت کی اطاعت کرو۔ اگر آپ بھی آخرت کی ان بیش بہا نعمتوں کو حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں تو تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے توبہ کر لو اور آئندہ مکمل پرہیز کریں اور اعمال خیر کو اختیار کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہاری طرف سے تمہارے دشمن یعنی شیاطین کے لیے، جنات کے لیے اللہ رب العزت کافی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ کلام پاک میں ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ خوب سن لو، خداوند قدوس نے ہر سرکش شیاطین پر 7 فرشتے نگرانی کے لیے مقرر فرما دیے ہیں، لہذا اب وہ ماہ رمضان گزرنے تک چھوٹنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی سن لو، رمضان کی پہلی رات سے آخر رات تک کے لیے آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اس مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جب رمضان کے آخری عشرے کی پہلی شب ہوتی ہے تو رسالت مآب ہماتن عبادت میں مصروف ہونے کے لیے تہبند کس لیتے اور ازواج مطہرات سے علیحدہ ہو جاتے۔
اعتکاف فرماتے، شب بیداری کا اہتمام کرتے۔ کسی نے پوچھا تہبند کس لینے کا کیا مطلب ہے؟ تو راوی نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں بیویوں سے الگ الگ رہتے تھے۔ اس ماہ کو غنیمت جانیں، دعا سے محروم نہ رہیں۔ اصلاح اعمال کا یہ بہترین موقع ہے۔ شیطانی طاقتیں پابند سلاسل ہیں، یعنی قیدوں میں بند ہیں۔ نفسانی قوت کو زیر کر کے، دبا کر کے نیک اعمال کا اپنے کو خوگر بنا لیں، عادی بنا لیں اور عبادت کے لیے کمر کس لیں۔ روزے داروں کی بخشش، رمضان میں ہر دن 60,000 آدمیوں کو اور عید کے دن 18 لاکھ انسانوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورے مہینے یہ دروازے کھلے رہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی پورے مہینے میں بند نہیں ہوتا، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام مہینے دروازے بند رہتے ہیں۔ اس دوران کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھلتا۔ سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں، اور رمضان کی ہر رات میں ایک آواز لگانے والا تمام رات صبح صادق تک یہ آواز لگاتا رہتا ہے کہ اے بھلائی اور نیکی کے تلاش کرنے والے، نیکی کا ارادہ کر اور خوش ہو جا۔ اے بدی کا حسد کرنے والے، اے بدی کا ارادہ کرنے والے، بدی سے رک جا اور اپنے حالات میں غور کر اور ان کا جائزہ لے۔ اور یہ بھی آواز لگاتا ہے کہ کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، کوئی توبہ کرنے والا ہے اس کی توبہ قبول کر لی جائے، کوئی دعا مانگنے والا ہے اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی ہم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے۔ اور رمضان کے مہینے میں روزانہ رات کو روزہ افطار کرتے وقت 60,000 آدمی جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں جہنم سے بری فرما دیتے ہیں کہ مجموعی طور پر جتنی تعداد میں پورے مہینے میں آزاد فرما دیتے ہیں۔ یعنی ہر دن افطار کے وقت 60,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور عید کے دن کل مجموعی طور پر 18 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔